اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں۔ حضور محسن انسانیت، سید انسانیت، خیر البشر، سید البشر ہیں۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم حضور کے امتی اور غلام ہیں، اور اس نسبت پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دنیا اسلام کی روشنی سے پہلے جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی دنیا تھی۔ زمانہ جاہلیت جسے کہا جاتا ہے وہ صحیح معنوں میں ایک جاہل معاشرہ تھا کہ جس معاشرے کے اندر نہ تو انسانیت کا کوئی وقار باقی رہ گیا تھا اور نہ رشتوں کی کوئی پہچان باقی رہ چکی تھی۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر نہ خواتین کی عزتیں محفوظ تھیں اور نہ مردوں کی جوانیاں محفوظ تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اس جاہل معاشرے کے اندر جب مبعوث کیے گئے تو اسلام کی روشنی نے اس جاہل معاشرے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حضور کا آنا تھا کہ لوگوں کو رشتوں کی پہچان ہوئی،
عزتوں کو خراب کرنے والے، لوٹنے والے ان عزتوں کے محافظ بن بیٹھے۔ جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو رحمت خداوندی سمجھا جانے لگا۔ جو بھائی بھائی آپس میں دشمنیاں نبھا رہے تھے اور صدیوں سے جو خاندانوں اور قبائل کے اندر دشمنی اور عناد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو چکی تھیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپس میں ایسے شیر و شکر ہوئے، ان کی آپس میں ایسی محبت بڑھی کہ جس کی مثال چشم فلک نے دوبارہ نہ دیکھی۔ اسلام اور دین اسلام نے ان لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اسلام وہ روشنی لے کر آیا کہ جس نے ان تمام تاریکیوں کو یکسر فنا کر کے رکھ دیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے یہ دنیا نور سے جگمگا اٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، جن نفوس پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آمنا و صدقنا کہا، اور دل و جان سے اس دعوت کو تسلیم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوئے، ان نفوس پاک کی زندگیوں کا تذکرہ، ان کے احوال، ان کی یاد دہانی آج میرے لیے بھی باعث ثواب ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی باعث ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ، ان سے محبت، یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہے، اور ہر امت مسلمہ کے فرد کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس وقت کہ جب کفر سر چڑھ کر بول رہا تھا، تمام اقوام عالم کی طرف سے، پوری دنیا کی طرف سے اسلام کے دیے کو بجھانے کے لیے سازشیں رچی جا رہی تھیں، ان چند نفوس پاک نے، ان چند اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور اس کے عملی تقاضے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور یہی ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ دوست اور یار ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی محبت رکھنے والے، ایک دوسرے کا دکھ اور درد سمجھنے والے، لیکن کفار کے مقابلہ میں انتہائی سخت، اپنی دلیل پر اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھانے والے اور اپنے موقف پر ڈٹ کر رہنے والے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وتیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارے دوست وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔
یہ اس دور میں آیت نازل ہوئی کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، اور یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوتی ہے کہ یہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ انصاری صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جن لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کا استقبال کیا، آپ کو ویلکم کہا، دل و جان سے آپ پر ایمان لے آئے، اپنے گھروں میں مہاجرین کو جگہ دی، اپنی زمینوں اور جائیدادوں میں سے حصہ دے دیا، اپنا سب کچھ آدھا اور نصف کر کے اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انداز محبت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مومن شخص وہی ہوگا کہ جو میرے ان انصاری صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے انصاری صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے گا تو وہ منافق ہے، وہ نفاق کی حالت میں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں مانگی ہیں، بے شمار روایات ہیں۔ خلفائے راشدین سارے کے سارے، چاروں خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کی خوشخبریاں سنا دی گئیں، بدر کے صحابہ، دیگر جنگوں میں شامل ہونے والے صحابہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ایمان نہ لاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے بڑی کوشش کی، سمجھایا، بزرگ خاتون تھیں، صدہا کوششوں کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں، تو آ کر کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں جان، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رب کی ذات کیسے موڑ سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ایمان لے آئیں، انہیں ایمان لانے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں رکھے اور سارے لوگ ہم سے محبت کرتے رہے۔ دنیا کے تمام لوگ جن سے میں بات کروں، جن کے ساتھ میرے معاملات پیش آئیں، وہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا مانگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر تک میں نے جب بھی کسی شخص سے کوئی بات کی، کوئی معاملہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت موجود تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالہ سے آج کے دور میں یا گزشتہ چند سالوں میں مختلف قسم کی باتیں جو لوگ نشر کر رہے ہیں، اور ان کو درباری نعوذ باللہ ملا کہنے تک گریز نہیں کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی۔ سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یعنی کہ صحابی، وہ شخص کہ جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لیا ہے۔ اس شخص کو بھی مبارک ہو کہ جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ تابعی، اور ایمان لے آیا۔ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھنے والے حالت ایمان میں، ان کے شاگرد، ان سے سنتیں سیکھنے والے، ان سے احادیث پڑھنے والے،
ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے تابعین، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کے مستحق لوگ تھے۔ پھر فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو کہ جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی کہ تبع تابعین، کہ جنہوں نے تابعین سے درس و تدریس سیکھی، حالت ایمان میں ان سے ملے، ان سے تعلیم حاصل کی، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی۔ ان تمام طبقات کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میرے بعد آنے والے لوگوں میں سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، میرے زمانہ کے لوگ سب سے اچھے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والے، یعنی کہ صحابہ کے بعد تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین، یہ تمام ہستیاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یافتہ ہستیاں ہیں اور اعلیٰ ترین اور افضل ترین نفوس ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، پوری مخلوق کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی، اور سب قلوب میں سے سب سے اچھا قلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے اچھا اور معتبر ترین دل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور رسالت عطا فرمائی، اور پھر دوبارہ سے تمام قلوب پر نظر ڈالی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل وہ سب سے صاف ستھرے دل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کو منتخب کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، آپ کے دوست اور ساتھیوں کے لیے، اور دین اسلام کی نصرت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے دلوں پر نظر کرم فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی لا تسبوا اصحابی، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو۔ فرمایا فوالذی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اٹھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، یعنی کہ مجھ سے اور آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں کہ میرا اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو کے برابر، ایک مد جو کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہو، یعنی کہ ان کے عمل، ان کے اعمال زیادہ فضیلت کو پہنچے ہوئے اعمال تھے، اور وہ لوگ اللہ کے بہت زیادہ قریب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اس طرح قبول فرمایا ہے۔ سیدنا انس صحابی رسول ہیں، بے شمار روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو الٹا سوال کیا آگے سے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سوال تو پوچھتے ہو کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، اب تم بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی کہ اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، وہ کسی وقت بھی آ جائے گی، تم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے کہ کیا پتہ کون سا ہمارا زندگی کا لمحہ آخری لمحہ ہے، اور ہم نے آگے کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کر رکھا ہے، کیا ہم اس حالت میں اس وقت موجود ہیں کہ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کے جواب دے سکیں؟ تو صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اس کی کیا تیاری ہے، تو صحابی رسول نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری بس یہی تیاری ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں نے بس یہی تیاری کر رکھی ہے کہ میں اللہ سے بھی بڑی محبت رکھتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اب یہ جو محبت ہے یہ کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہیں، یہ زبانی کلامی محبت نہیں ہے کہ ہم گن گاتے رہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہوں، لیکن جب وقت آئے اپنی محبت کو نبھانے کا، اپنے اس اظہار محبت کو جتلانے کا، آزمائش آئے اللہ کے حضور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، تو پھر ہم اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، اپنے ہاتھ بھی روکے رکھیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح کہیں کہ اِنَّ ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کفار سے لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا، ہم سے تو نہیں نکلا جاتا، ہم نے تو بڑی محنت سے یہ مال کمایا ہے، ہم اس مال کو کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، میرے اوپر تو ہزاروں ذمہ داریاں ہیں، میں کیسے ان ذمہ داریوں کو بھول کر اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ بھئی عجیب بات کرتے ہو۔ اچھا تو تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ ہاں جی کیوں نہیں ہے؟ بڑی محبت۔ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ ہاں بڑی محبت ہے، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں ہزاروں مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، درود شریف پڑھنے والا سب سے بہترین عمل کرنے والا شخص درود شریف پڑھنے والا ہے، لیکن اس درود پڑھنے کے اور محبت کے دعوے کرنے کا جب عمل آئے، عمل کا وقت آئے، تو اس وقت اگر انسان کچھ نہ کرے تو یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبانی کلامی دعووں کو پسند نہیں کرتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک انسان کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اگر اس صحابی رسول نے کہا کہ میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے لیے کافی ہے، تو یہ ان کا دعویٰ ٹھیک تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ گرمی کے موسم میں رمضان المبارک کے مہینوں میں پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں نکل جایا کرتے تھے، وہ اپنے ایک بیٹے کو قربان ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو دوسرے بیٹے کو آگے کر رہے ہوتے تھے کہ تم بھی جاؤ اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ وہ ایسے لوگ تھے، ان کے ایسے اعمال تھے، اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دعووں کو تو جانتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا رہا ہوگا۔ یہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر کتنی بڑی بات مضمر ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے تئیں غور کرنا ہے کہ دنیا میں ہماری حقیقی محبت کس کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کل قیامت کے دن کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ جس چیز کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کل قیامت کے دن کیا میں اس چیز کے ساتھ اٹھنا پسند کروں گا کہ میں چند پیسوں کی خاطر جھوٹی گواہی دے دوں، چند پیسوں کی خاطر کلمہ پڑھ لوں اور قسم کھا لوں، چند مرلے زمین کی خاطر عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں پیش کر دوں اور قسمیں کھا لوں؟ کل کیا یہ ساری جائیداد اور یہ زمینیں، یہ زر اور یہ پیسہ، کیا تو پسند کرے گا کہ اللہ کے حضور اس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو؟ نہیں، ایک بندہ مومن کبھی نہیں چاہے گا۔ بندہ مومن یہ چاہے گا کہ میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے کر کھڑا ہوں۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں جب کل اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت میرے سر پر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا غلام اور میرا امتی ہے۔ فخر کی بات تو یہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری محبتیں دنیا کے اندر کس چیز کے ساتھ تھیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ انت مع من احبب، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب صحابی رسول ہیں نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے، جب یہ جملہ سنا تو میں خوش ہو گیا، فرحنا، ہم سب خوش ہوئے، ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہماری خوشی کا مقام اس وقت دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ کیونکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دوست بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت انس فرمانے لگے کہ ہم نے کہا کہ ہم بھی کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ان ہستیوں سے محبت ہے۔ تو دنیا میں جس نے جس کے ساتھ محبت کی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان پاک ہستیوں کے ساتھ اپنی محبت کا زبانی کلامی دعویٰ بھی کریں، اور اس کے عملی تقاضے جو ہیں عمل کے ساتھ بھی ہم یہ بات بتائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس محبت میں ہمیں افراط و تفریط سے بھی بچنا ہوگا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کی محبت میں اور حضرت عزیر کی محبت میں اس حد تک غلو کر دیا کہ کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی کہ اس حد تک غلو بھی نہیں کرنا ہے، اس حد تک حد سے بھی نہیں بڑھ جانا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو کہ جو اللہ نے ان کو ایک بلند مقام دیا ہے اس مقام سے اٹھا کر کسی اور مقام پر لے جائیں، کہ ہم اسے اللہ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کے اندر شامل کر لیں کہ یہ بھی تصرف رکھتے ہیں، یہ بھی یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں جو کام اللہ کر سکتا ہے۔ تو اس حد تک بھی نہیں جانا ہے، اور اس حد تک نیچے بھی نہیں آنا ہے کہ ہم اپنی زبانوں میں جیسے ہم اپنے دوستوں یاروں کا نام اپنی مجلس کے اندر لے رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا۔ ایسا بھی نہیں کہ ہمارے دلوں میں عزت بھی اتنی عزت ہو جتنی اپنے دوستوں کی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں دین اسلام نے منع کیا ہے۔ جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے رسول اللہ سے محبت رکھی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی۔ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے رسول اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے رسول اللہ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ نعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اہل بیت کے بارے میں ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضرت حسین صحابی رسول ہیں۔ تمام صحابہ کے بارے میں ہمارے دل کے اندر یہی ایمان اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان پاک ہستیوں سے محبت کی جائے۔ آخر ان ہستیوں سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں محبت نہ کی جائے کہ بندوں میں، انسانوں میں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ایسا دور کہ جس دور کے اندر کوئی ایک شخص پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک نئی بات لے کر آ گیا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے کسی نے یہ کلمہ سنا تک نہیں تھا کہ ایک شخص قریش کا یتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدائشی یتیم، اور وہ شخص اٹھے اور کہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساری دنیا اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو کہ اس کو کیا ہوا۔ نعوذ باللہ، کوئی کہے کہ جادوگر ہے، کوئی کہے کسی کاہن نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کہے یہ جاؤ حشمت چاہتا ہے، لیکن ایک واحد فرد واحد مردوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، ہم ان سے کیوں محبت نہ رکھیں؟ یار غار ہیں۔ ہجرت کے وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے دوست اور ساتھی ہیں، پورا سفر آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سفر کرتے ہیں، کبھی غار کی تاریکیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب کفار غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں تو جی گھبراتا ہے، اپنے لیے نہیں گھبراتا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو صرف آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ،
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے صحابی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غمزدہ نہ ہو، ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایسے پریشانیاں رفع ہوئیں کہ بعد مجھے ایسے لگتا تھا کہ زندگی میں مجھے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کہ جب اللہ کے نبی کی زبان سے میں یہ سن رہا ہوں کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر پریشانی کیسے؟ اس یار غار سے ہم کیوں محبت نہ کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طوفان بدتمیزی اٹھا کہ آپ معراج کے موقع سے واپس آئے، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے معراج پر جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، تمام کفار مکہ پر چڑھ دوڑے، حتیٰ کہ کئی مسلمان بھی اپنے تئیں پریشان ہونا شروع ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے وقت ایک بندہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس دنیا پر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا در کھٹکھٹایا، ان کفار نے کہا سنا ہے کہ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات اللہ کے ہاں سے ہو کر جنت اور دوزخ کی سیر کر کے واپس آسمان دنیا سے ہوتا ہوا زمین پر آ گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہ تو دلیل مانگی، نہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے ایسا کہا ہے؟ اپنے ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ ہم ان صحابہ سے کیوں محبت نہ رکھیں؟ حضرت عمر کی محبت، حضرت عمر کی شجاعت، حضرت عمر کی وہ دلیری، وہ مراد رسول کے جسے اللہ کے نبی نے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو مانگا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کیوں محبت نہ رکھیں؟ حضرت عثمان غنی کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں تھی، فوت ہوئیں، پھر دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، وہ بھی فوت ہو گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتیں میں ان کو بھی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا ہے۔ کس قدر اعتماد تھا، حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی کہ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایزی ہو کر تشریف فرما ہیں، آپ کی پنڈلیوں جسے کپڑا ہٹا ہوا ہے، پنڈلیاں چمکدار نظر آ رہی ہیں، صحابہ اکرام دیگر بھی موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان جب مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیوں کو ڈھک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں، عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس قدر مبارک ہستیاں، اس قدر بابرکت ہستیاں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان ذو النورین نے بے شمار تعداد میں اشرفیاں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی دین اسلام پر نچھاور کر دیا، خچر اور گھوڑے اور اونٹ سواری کے لیے دے دیے کہ مجاہدین اسلام ان پر بیٹھ کر غزوہ میں شامل ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہو کر حضرت عثمان کی دی ہوئی ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، ایک پروانہ جاری کر دیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، فرمایا کہ اے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ نہیں کہ کس قدر بڑی بشارت ہے، کس قدر بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، وہ شجاعت کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج باپ اپنی اولاد میں سے کسی سے خوش ہونا تو کہتے ہیں کہ میرا شیر پتر ہے۔ حضرت علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے۔ وہ شجاعت اور بہادری کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی ہجرت نبوی کے موقع پر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح جب اٹھو تو ان کفار کو جو میری جان کے دشمن ہیں ان کی چند امانتیں میرے پاس ہیں۔ یہ صادق اور امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جان کے دشمن بھی اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر جاتے ہیں۔ اور وہ جاتے ہوئے حضرت علی سے، اپنے بیٹے سے، حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا ہے، آپ کے داماد ہیں، سب سے قریبی ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے بستر پر لٹا کر کہتے ہیں کہ علی صبح اٹھ کر ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا، میں نکل رہا ہوں۔ حضرت علی نے آرام سے اس بستر پر رات گزاری۔ وہ قتل گاہ، علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ وہ قتل گاہ فرش گل تھی،
اس رات فاتح خیبر کے لیے وہ قتلگاہ فرش گل تھی، وہ بستر جو ہے وہ پھولوں کا بستر تھا جس رات حضرت علی نے اس بستر پر رات گزاری۔ صبح کو اٹھے اور وہ امانتیں ان کفار کو لٹائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں۔ قصہ مختصر۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ کے لیے تو وہ رات بڑی مشکل ہوگی کہ جو رات آپ نے بستر نبوت پر گزاری، آپ کو پتہ تھا کہ باہر ننگی تلواریں میرا انتظار کر رہی ہیں، میں صبح جیسے ہی اٹھوں گا قتل کر دیے جاؤں گا، نعوذ باللہ لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ کر قتل کر دیں گے، تو تمہیں تو رات پوری نیند نہیں آئی ہوگی پریشانی سے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ میں اس رات سے زیادہ پرسکون کبھی نہ سویا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان کو لٹا کر مدینے آ جانا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے اٹھنا بھی ہے، امانتیں لٹانی بھی ہیں اور مدینے پہنچنا بھی ہے، کیونکہ یہ نبوت کی زبان تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ جاری کیا تھا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم کیوں محبت نہ رکھیں؟ ایک صحابی رسول ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے باغ کے اندر پانی چھڑکایا ہے، گڑھے میں پانی رکھا ہے، خوبصورت باغ ہے، بیلیں ہیں، پھلدار درخت ہیں، اتنا گھنا باغ ہے کہ اس باغ کے اندر روشنی بھی نہیں آ رہی، اتنا خوبصورت سجایا ہے، محنت ہوئی ہے، اپنا گھر بھی ایک کونے کے اندر بنا رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، نماز نیت لی، اسی نماز باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کی حالت میں نظر پڑتی ہے کہ ایک چڑیا پھدکتی ہوئی کبھی اس بیل پر بیٹھتی ہے، کبھی اس درخت پر بیٹھتی ہے، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ باغ سے باہر نکلے، اتنا گھنا باغ تھا۔ آپ حالت نماز میں اس چڑیا کو دیکھنے لگے، بھول گئے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا۔ صحابی رسول تھے، نماز کی ادائیگی کے اندر ذہن سے نکل گیا اور نظر چڑیا کی طرف چلی گئی۔ اسی حالت میں خیال آیا، نماز چھوڑی اور باغ سے باہر نکل گئی اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ والی گھر سے باہر نکل آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر باغ سے باہر آ جاؤ۔ بیوی پریشان ہو گئی، بچے اٹھائے باغ سے باہر آ گئی، کہا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ اس باغ نے مجھے نماز سے تھوڑی دیر کے لیے غافل کر دیا تھا، میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یعنی کہ اس قدر ایمان، اس قدر جذبہ کہ اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہونے پر پورا باغ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس باغ کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے۔ اس لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، میری اور آپ کا یہ ایمان ہے، میرا اور آپ کا، کہ ہم بھی ان نفوس پاک سے، ان ہستیوں سے محبت رکھیں۔ ہماری محبت کا عملی تقاضا تب ہی پورا ہوگا کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اور ہم موجودہ دور کے اندر حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی ملعون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اسپیکر پر کرتا ہے، اپنے کسی مرکز میں کرتا ہے، سڑک پر کرتا ہے، اس کے لیے قانون بنایا جائے اور ان کی سخت سے سخت گرفت کی جائے۔ ہم کبھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کر دی، اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان ہستیوں کے خلاف کھلم کھلا بکواس کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حب نبوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کرنے کی۔